السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ اس ویڈیو میں آپ کو میں آسٹریا ویزا کے بارے میں گائیڈ کروں گا۔ آسٹریا اسٹڈی ویزا، اس کے سٹیپس بارے بتاؤں گا۔ تو سٹیپس سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹرز بتاؤں گا جو کہ آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں بیفور اپلائنگ آسٹریا اسٹڈی ویزا پروسیس، اور سٹیپس کے بعد میں آپ کو کچھ سجیشنز دوں گا جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو آسٹریا ویزا کے 4 سٹیپس یا 4 سٹیجز ہے۔ جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں آسٹریا پی ایچ ڈی اسٹڈی ویزا، جو کہ جس کو ویزا ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے 4 سٹیپس ہے۔ نمبر 1 ویریفیکیشن، نمبر 2 لیگلائزیشن، نمبر 3 ریزیڈنس پرمٹ، اور نمبر 4 ویزا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو 3 فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہیں۔ تو پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ آسٹریا ویزا پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ اور ہیکٹک ہے۔ آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹیشنز کرنی پڑے گی، آپ کو کئی بار ایمبیسی جانا پڑے گا، اور انفارچونیٹلی آسٹریا ایمبیسی اسلام آباد میں کوئی پراپر سٹنگ پلان بھی نہیں ہے، آپ کو کئی گھنٹے ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ تھوڑا لینتھی پروسیجر ہے۔ آپ اس پروسیس میں 1 سے 1.5 سال تک ڈیوریشن انوالو ہوتا ہے۔ اور تھرڈ فیکٹر یہ ہے کہ یہ ایکسپینسو پروسیجر ہے۔ مثلاً آپ کا 2 سے 2.5 لاکھ تک خرچہ آ سکتا ہے اس میں۔ تو یہ تو ہو کے فیکٹرز، اب آتے ہیں سٹیپس کی طرف۔ پہلا سٹیپ جیسے میں نے کہا کہ ویریفیکیشن ہے، یعنی اس سٹیج میں ایمبیسی آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے لیے منیمم نمبر آف ڈاکومنٹس جو چاہیے وہ ہے 8 ڈاکومنٹس۔ نمبر 1 ماسٹر اور ایم فل ڈگری، نمبر 2 ماسٹر اور ایم فل ٹرانسکرپٹ، نمبر 3 بیچلر ڈگری، نمبر 4 بیچلر ٹرانسکرپٹ، نمبر 5 انٹرمیڈیٹ اور ایف ایس سی سرٹیفکیٹ اور ڈگری، نمبر 6 میٹرک سرٹیفکیٹ اور ڈگری، نمبر 7 پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اینڈ نمبر 8 برتھ ڈے سرٹیفکیٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بے شک میٹرک کی اور ایف ایس سی کی ڈگری ویریفائی نہ کرے، لیکن ان مائی اوپینین کہ بیٹر ہے اگر آپ کروا لیں ایک ہی دفعہ۔ اچھا، ویریفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک ڈاکومنٹ ویریفائی کرائے یا 10 ڈاکومنٹ ویریفائی کرائے، آپ کی جو ہے وہ کاسٹ ایک ہی آئے گی۔ اس کی کاسٹ جو میرے ٹائم میں تھی وہ تقریباً 22 سے 23 ہزار اس کے راؤنڈ اباؤٹ تھی وہ کاسٹ۔ اچھا، تو ویریفیکیشن تک آنے کے لیے پہلے ڈاکومنٹس کو ریڈی کرنا پڑتا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ریڈی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے ماسٹر 4 ڈاکومنٹس پہلے جو ہے ماسٹر ڈگری ٹرانسکرپٹ اور بیچلر ڈگری اور ٹرانسکرپٹ، یہ آپ پہلے ایچ ای سی سے اٹیسٹ کروائے گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان سے۔ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ پہلے رسپیکٹیو بورڈ سے 22 گجرانوالہ، 22 ملتان، 22 لاہور جو بھی ہے اس سے پہلے ٹیسٹ کرائے گے، پھر آپ آئی بی سی سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے ڈیفرنٹ پروسیجر ہے، لیکن عموماً آج کل جو ہے نا اس کے لیے پہلے آپ کچہری سے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، پھر آپ خدمت مرکز میں جاتے ہیں اور یہ آپ کو وہاں سے ایشو ہوتا ہے۔ برتھ ڈے سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ کو یونین کونسل سے ایشو ہوتا ہے۔ اگر یونین کونسل میں آپ کا ریکارڈ ہے تو آپ کو اسی دن مل جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ کے ڈاکومنٹس ہو گئے تو پھر ان ڈاکومنٹس کو آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔
منسٹری آف فارن افیئر سے آپ بائی ٹی سی ایس بھی کرا سکتے ہیں. اس میں تقریباً آپ کا 1 سے 2 ہفتہ لگتا ہے. اور آپ بائی واک یعنی جا کے بھی کروا سکتے ہیں تو یہ اسی دن ہو جاتا ہے. سو اس کے آفس وفا کے آفس لاہور میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے. سو ویریفیکیشن آسٹریلین ایمبیسی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے یہ موفا تک اٹیسٹ ہونا لازمی ہے ڈاکومنٹس. سو جب ایمبیسی آپ کو ویریفیکیشن کی اپائنٹمنٹ دیتی ہے تو آپ جاتے ہیں اور آپ یہ ڈاکومنٹس اوریجنل ڈاکومنٹس وتھ فوٹو کاپیز فرنٹ اینڈ بیک سے فوٹو کاپیز آپ نے لے کر جانے ہیں ایمبیسی میں. سو ایمبیسی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس دیکھے گی لیکن ویریفیکیشن کے لیے آپ کے فوٹو کاپیز جمع کرے گی. اوریجنل آپ کو دے دے گی اور فوٹو کاپیز اپنے پاس رکھے گی. سو ویریفیکیشن اس کے ویریفیکیشن پروسیس شروع ہو گیا تو اس میں تقریباً 2 سے 3 ماہ ایوریج لگتے ہیں ویریفیکیشن میں. سو جب ویریفیکیشن کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایمبیسی آپ کو کال کرتی ہے یا آپ کو ای میل کرتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس لیگلائز کرا لے. سو لیگلائز ڈاکومنٹس میں لیگلائزیشن میں بیسیکلی لیگلائزیشن اٹیسٹیشن کہتے ہیں. یعنی لیگلائزیشن میں ایمبیسی آپ کے ویریفائڈ ڈاکومنٹس اوریجنل ڈاکومنٹس کی بیک سائڈ پہ اسٹیمپ لگاتی ہے ایمبیسی اسٹیمپ, جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹ لیگلائزڈ ہو چکا ہے. سو لیگلائزیشنز از دا موسٹ ایکسپینسو اسٹیج. یہ سب سے مہنگا پروسیجر ہے کیونکہ اس میں پر ڈاکومنٹ لیگلائزیشن کاسٹ جو ہے وہ €80 ہے. یعنی اگر 8 ڈاکومنٹس ہے تو یہ €640 جو ہے نا آپ کا اس پہ خرچہ آئے گا. تو ایمبیسی میں جو ہے وہ پیمنٹ آپ بائی ہینڈ کرتے ہیں اور وہ پاکستانی روپیز میں ہی ہوتی ہے. تو لیگلائزیشن میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو پولیس سرٹیفکیٹ ہوگا نا پولیس سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 6 months. سو یہ 6 months سے اولڈ نہیں ہونا چاہیے لیگلائزیشن کے ٹائم تک. یہ آپ کا مثلا اس کی ڈیوریشن جو ہے نا وہ مثلا اس کے اندر ہی ہو. ٹھیک ہے. لیگلائزیشن کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے. مثلا یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر لینا ہوتا ہے. اب اس میں مختلف یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے بعض آسٹریا کی یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں لیگلائز ڈاکومنٹ بائی کوریئر سینڈ کرے تو پھر وہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو کرتی ہے. بعض یونیورسٹیز کہتی ہے کہ آپ لیگلائز ڈاکومنٹس کی صرف پکچر سینڈ کرے تو پھر وہ آپ کو وہ لیٹر ایشو کرتی ہے. اور بعض یونیورسٹی جو ہے وہ وداؤٹ لیگلائز ڈاکومنٹس ہی آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو کر دیتی ہے. میری جو یونیورسٹی تھی ٹی جوین ان کی پہلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں لیگلائز ڈاکومنٹس جو ہے بائی کوریئر سینڈ کرے, لیکن بعد میں ان کے رولز چینج ہو گئے اور انہوں نے مجھے وداؤٹ لیگلائز ڈاکومنٹس ہی ایڈمیشن لیٹر سینڈ کر دیا. سو ایڈمیشن لیٹر جب آپ کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اکاموڈیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اکاموڈیشن کنفرمیشن لینی ہوتی ہے. سو یہ پروسیس بھی تھوڑا لینتھی ہے. اس میں جو ہے وہ 1 to 2 months لگ سکتا ہے. سو اکاموڈیشن کنفرمیشن مل جائے تو پھر اس میں جو ہے نا تھرڈ اسٹیپس آتا ہے ریزیڈنس پرمٹ. ریزیڈنس پرمٹ کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ اس میں جو اکاموڈیشن کنفرمیشن ایک ہو گیا. نمبر 2 ڈاکومنٹس جو ہے اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب بینک سٹیٹمنٹ کی ویلیو چینج ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کا اسکالرشپ ہے مثلا بیسیکلی انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز کیا ہے. اگر آپ کا اسکالرشپ ہے تو بینک سٹیٹمنٹ کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی. مثلا اگر آپ کا اسکالرشپ ہے تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ تک کی صرف چاہیے ہوگی. اور لیکن اگر سال پہ جا رہے ہیں تو یہ عموماً 25 لاکھ تک آپ کو چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ.
اور یہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے نام ہی ایشو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ہیلتھ انشورنس جو ہے آسٹریا ہیلتھ انشورنس، کسی بھی آسٹریا ہیلتھ انشورنس سے کنفرمیشن لیٹر وغیرہ جو ہے وہ بھی شو کرانا ہوتا ہے۔ مثلا یا تو وہ کنفرمیشنز کا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو وہ دیتی ہے وہ کہ میں یہ کنفرم میں یہ لیٹر مثلا یہ میں یہ انشورنس اویل کروں گا۔ تو میرے کیس میں جو ہے میں نے او جی کے انشورنس ہیلتھ انشورنس اس کا لیٹر جو ہے نا وہ شو کیا تھا۔ اور ایک اور ڈاکومنٹس ہم نے شو کرنا ہوتا ہے ٹریول انشورنس کا ڈاکومنٹ۔ تو ٹریول انشورنس جو ہے وہ پاکستان میں کافی ٹریول انشورنس کی کمپنی ہے، جیسے میں نے جو ہے ٹریول انشورنس کے لیے یونائٹیڈ انشورنس کمپنی UIC اس کی آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے کافی شہروں میں اس کی برانچز بھی ہے یونائٹیڈ انشورنس کمپنی۔ تو یہ اس کی تقریباً 8,500 سے 9,000 جو ہے اس کی کاسٹ ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ایک لیٹر دیتی ہے انشورنس لیٹر۔ اور اس میں اور یہ آپ کو ٹکٹ شو کرانی ہوتی ہے ایئر ٹکٹ۔ اس میں کہ جو چونکہ آپ کو پروسیجر کا نہیں پتہ کہ کتنا لانگ ہوگا، تو آپ اونلی ریزرویشن صرف فلائٹ کی ریزرویشن اینی رینڈم ڈیٹ جو ہے وہ بھی شو کر سکتے ہیں۔ لیکن ریزرویشن کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ریزیڈنس پرمٹ سے ایک دن پہلے ریزرویشن کرائے اور وہ ڈاکومنٹ ساتھ لے جائے۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ نے باقی اوریجنل لیگل ڈاکومنٹس بھی پاسپورٹ بھی لے کے آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو ریزیڈنس پرمٹ میں آپ کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں۔ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا کیا ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ میں آپ کو ریزیڈنس پرمٹ ایشو تب ہوتا ہے اگر آپ کا اسٹے 6 منتھ سے لانگ ہو۔ سو ایسے تو اسٹڈی ویزا جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ یوزلی 6 منتھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے ریزیڈنس پرمٹ کارڈ لینا ہوتا ہے۔ تو ریزیڈنس پرمٹ میں ہوتا ہے ریزیڈنس پرمٹ کارڈ ملتا ہے، لیکن کارڈ وہ آپ کو آسٹریا کے ملے گا، پاکستان میں آپ صرف اپلائی کریں گے۔ ریزیڈنس پرمٹ کی جو فیس ہے وہ تقریباً 140 یورو ہے۔ اس کو اگر آپ کنورٹ کر لیں پاکستانی کرنسی میں تو اتنی آپ نے وہ پے کرنی ہوتی ہے۔ تو ریزیڈنس پرمٹ کا جو پروسیس ہے اس میں آپ کے بھی 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تو جب ریزیڈنس پرمٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو جو ہے وہ ویزا اپلائی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو پھر آپ ایمبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ وغیرہ جمع کراتے ہیں، اور ویزا فیس تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے ہے۔ جب آپ پاسپورٹ آپ جمع کراتے ہو تو ود ان 1 اور 2 ویک آپ کو ایمبیسی سے کال آ جاتی ہے کہ یور ویزا پروسیس از کمپلیٹڈ، کائنڈلی کلیکٹ یور پاسپورٹ۔ تو پھر آپ کو جو ہے وہ ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے۔ تو ویزا جو ہے اس ویزے میں آپ جو ہے نا وہ ڈیوریشن لکھا ہوتا ہے 6 منتھس کا، اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ۔ اس ڈیوریشن کا مطلب ہے کہ اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے جو ہے وہ آسٹریا پہنچنا ہوتا ہے، اس ڈیوریشن کے اندر۔ تو یہ میجر پروسیس ہے، میجر سٹیپس تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو یا نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور جیسے آخر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ سجیشن وغیرہ دوں گا کہ جو سے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ پہلی سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پروسیس اپلائی کر رہے ہیں تو اس پروسیس میں آپ جو ہے وہ جرمن لینگویج اپنی جو ہے وہ امپروو کرنا شروع کر دیں۔ کافی یوٹیوب چینلز، کافی بکس وغیرہ اویلیبل ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ بیسکس A1 لیول تک جو ہے وہ
سیکھ لے جرمن تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ دوسرا جو ہے وہ سجیشن میری ہے کہ آپ جو ہے نا ویزا پروسیس سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے یونین کونسل میں بلدیہ میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، برتھ ڈے ریکارڈ، کیونکہ اگر ریکارڈ نہ ہو تو برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ایشو ہونے میں بھی بعض وقت کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے کنفرم کر کے اگر کر لے، اگر آپ کا اندراج نہیں ہوا تو اندراج کرا لے، اور برتھ ڈے سرٹیفکیٹ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے۔ تیسری سجیشن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں اگر سیلف اپلائی کرے تو میں 25 لاکھ چاہیے، 25 لاکھ تک جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں چاہیے۔ تو ویسے اس میں نے سنا تو نہیں کہ اس میں ایسا ایشو ہو کہ آپ یکدم رقم جو ہے ڈپازٹ کرے شو کرانے کے لیے اور بعد میں نکال لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہی آپ جیسے ہی آپ ویریفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں تو اسی میں جو ہے نا اسی ٹائم آپ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ منی ڈپازٹ کراتے رہے، اور تاکہ ریزیڈنس پرمٹ تک آپ کی جو ہے وہ 25 جو ہے جتنی بھی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ ہو جائے، اور اس سے جو ہے نا وہ اسٹرانگ بینک اسٹیٹمنٹ نکلے گی۔ اور دوسری سجیشن یہ ہے کہ جب تک ویزا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہنے دے، بینک کے اندر ہی، اکاؤنٹ کے اندر ہی رہنے دے۔ اور چوتھی اور لاسٹ سجیشن یہ ہے کہ جس بھی اسٹیج میں آپ نے ایمبیسی میں فیس جمع کرانی ہے تو ایگزیکٹ اماؤنٹ پاکستان روپیز میں جمع کرانی ہے۔ اگر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ 22,800 روپے فیس ہے تو آپ نے 23,000 نہیں جمع کرانے، 22,800 ہی جمع کرانے ہیں۔ تو جس بھی اسٹیج پہ جائے فیس جمع کرانی ہو تو ایگزیکٹ اسی اماؤنٹ کی جو ہے رقم لے کر جمع کرائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو کافی ہیلپ فل ثابت ہوئے گی۔ اگر ہیلپ فل ثابت ہوئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔